اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور تحیت کے ساتھ ساتھ آج مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں اس عظیم ذات کی ولادت کے موقع پر کہ جو خانوادہ عصمت میں علی و بطول کے گھر کی پہلی روشنی بن کے کائنات میں آیا، وہ کہ جس کو کائنات نے حسن مجتبی اور حسن سبز قبا کے نام سے یاد کیا ہے۔ ہر امام اور معصوم کی زندگی میں ہر لمحہ ہمارے لیے قابل تأسی ہے اور قابل اسوہ ہے، لیکن ہر معصوم کی زندگی کا ایک کوئی باب ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی نام آتے ہی انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً زبان پہ امام سید سجاد کا نام آئے تو فوراً دعاؤں کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام آئے تو ذہن میں فوراً احادیث اور وہ مدرسہ امام کا نگاہ میں آتا ہے کہ جہاں ایک وقت میں ہزاروں شاگرد قال رسول اللہ کی آواز بلند کرتے تھے، قال الصادق اور قال الباقر کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ تمام ائمہ کی حیات میں اسی طریقے سے یوں ہی جب امام حسن علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ذہن میں جو موضوع فوراً کھل کے سامنے آتا ہے اس کا نام ہے صلح، اور اس سلسلے میں چاہے اپنے ہوں اور چاہے مخالفین ہوں، دونوں نے قلم اٹھایا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بارے میں گفتگو کی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن عمومی طور پہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، اور یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ ائمہ کی زندگی کو ہمیں سمجھنا ہے، صرف یہ کہہ کر کے ہم نہیں گزر سکتے کہ مشیت الہی، اس لیے کہ وہ اصلاح امت کے لیے آئے تھے، وہ ذہنوں کو استوار کرنے کے لیے آئے تھے، ذہنوں کو الجھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب ذہنوں کو الجھانے نہیں آئے ہیں تو ہر عمل کا کوئی فلسفہ اور کوئی مقصد ہوگا جس کو ان کو بیان بھی کرنا چاہیے اور کیا بھی ہے۔ تو اب جب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، تو میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک سوال ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ ہم بیٹھ کے پہلے یہ سوچیں کہ آیا
اسلام نے صلح کا کوئی قانون مرتب کیا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو شریعت محمدی میں جس طریقے سے میدان جنگ کے لیے قوانین مرتب کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے صلح کے لیے بھی قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ اور جب دونوں کے لیے اسلام میں قانون موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے کبھی بھی جہاد میں پہل نہیں کی ہے، ہمیشہ دفاعی صورت اپنائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے وہ قوانین نہیں رکھے ہیں کہ جہاں ہم جہاد میں پہل کر سکتے ہیں وہ قانون۔ اسی طریقے سے صلح کے بھی قانون رکھے ہیں۔ تو جب اسلام میں قانون صلح بھی ہے، قانون جنگ بھی ہے، تو پھر اب صرف کسی کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ صلح کر رہا ہے یا جنگ کر رہا ہے، تو جنگ اور صلح کرنے کی بنیاد کے اوپر ہم اس کی نہ تو تعریف کر سکتے ہیں نہ مذمت کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے جو صلح کی ہے وہ اسلام کے قانون کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ وہ جو جنگ کر رہا ہے وہ قانون اسلام کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلامی قوانین کے مطابق صلح کر رہا ہے تو قابل تعریف، اگر اسلامی قوانین کے مطابق جنگ کر رہا ہے تو قابل تعریف، اور اگر قانون اسلامی سے ہٹ کے صلح کی جا رہی ہے تو قابل مذمت ہے۔ اگر اسلامی قانون سے ہٹ کے جنگ کیا جا رہا ہے اور سرحدوں کو فتح کیا جا رہا ہے تو چاہے کتنی ہی سرحدیں انسان فتح کر لے، اگر قانون اسلامی کے مطابق نہیں ہے تو قابل تعریف نہیں ہے۔ اب ہم کو امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حسن نے صلح کیوں کی، اس میں دو لہجہ ہے۔ ایک بار انسان جاہل ہے، پوچھ رہا ہے کیوں صلح کی امام نے۔ اگر ایسا انسان ہو تو اس کو ظاہر معلوم کرنے کا حق ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیوں صلح کی، اس لیے کہ امامت پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ منصوص من اللہ ہے، اس پر اعتراض، اس کے کام پہ اعتراض خدا پہ اعتراض ہے، چاہے اس کی جنگ پہ اعتراض کیا جا رہا ہو، چاہے صلح پہ اعتراض کیا جا رہا ہو، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو اور چاہے صلح امام حسن ہو۔ اگر کوئی انسان اعتراض کر رہا ہے تو نہ یہ اعتراض امام حسن پہ ہے نہ وہ اعتراض امام حسین پہ ہے، یہ بھی اعتراض خدا اور رسول پہ ہے، وہ بھی اعتراض خدا اور رسول پہ ہے، اس لیے کہ امام امت کا اللہ اور رسول نے انہیں بنایا ہے، لہذا ان کی ذمہ داری ہے، اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ معصوم ہوں، وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو خلاف شرع ہو، بلکہ جو وہ کریں گے وہی شرع بنے گا۔ تو جب یہ بات طے ہے تو اب ہم کو حق تو نہیں ہے کہ ہم اعتراض کریں، ہاں ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، صلح کے اسباب کیا ہیں، کیا ضرورت پیش آئی۔ اور عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر عرب کی تاریخ کی جنگ کی گفتگو کی جائے تو آپ کے ذہن میں امیر کائنات کے علاوہ کسی کی تلوار ابھر کے سامنے آتی ہے؟ ہر میدان کا فاتح، ہر جنگ کا فاتح وہ علی۔ عجیب جملہ ہے میرے مولا کا، وہ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ وجدت المسالمۃ
انجہو من القتال، میں نے صلح و مصالحت کو جنگ سے زیادہ کامیاب پایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی تلوار کا کائنات لوہا مان رہی ہے، وہ علی بھی صلح و مصالحت کی زندگی کو قتال کی زندگی سے زیادہ کامیاب مانتا ہے۔ پڑھے انسان نہج البلاغہ، مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں بھی مالک اشتر سے یہی کہا ہے کہ مالک اشتر، اگر تمہارا دشمن تمہارے ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزارنے کو تیار ہو جائے تو اے مالک اشتر، صلح جنگ سے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے بھی آسائش لائے گی، تمہارے سپاہیوں کے لیے بھی۔ مگر ہاں دیکھو، جب دشمن صلح کرے تو پھر اس کی سازشوں سے باخبر رہنا اور اس سے ہوشیار رہنا، اس لیے کہ دشمن کبھی کبھی صلح کے پیرائے میں تم سے قریب اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ وہ قریب آ کے تمہارے خلاف سازشیں کرے۔ لیکن صلح کو امام مولا کائنات جنگ سے زیادہ اہم مان رہے ہیں، اور خود خداوند عالم بھی۔ میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے اس آیت کو کہاں نازل کیا؟ خیبر میں، بدر میں، احد میں؟ کس جگہ اللہ نازل کر رہا ہے؟ یہ کسی جنگ کی آیت نہیں ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ یعنی خدا کی نگاہ میں جنگ کے ذریعے سے جو میدان فتح ہو رہا ہے وہ کھلی ہوئی کامیابی نہیں ہے، اور صلح کے ذریعے سے جو دل جیتے جا رہے ہیں یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب اللہ، اس کا رسول، اس کے رہنما، وہ یہ چاہتے ہی نہیں، ہی نہیں ہے، ان کا مقصد ہی جنگ نہیں ہے، ورنہ اگر وہ کائنات میں جنگ کے لیے آتے تو کس کی مجال تھی جو علی کی تلوار کے سامنے کھڑا ہو جاتا؟ علی کو کیا ضرورت تھی کہ 40 برس وہ جو فاتح خیبر و خندق ہے اس کا حق چھینا جا رہا ہے مگر وہ مسالمت آمیز زندگی گزار رہا ہے؟ اس لیے کہ علی ہدف یہ ہے ہی نہیں کہ قتل کرنا ہے۔ اگر علی کا ہدف اپنے شمشیر کے ذریعے سے کشتے اور قتل ہوتا تو امیر کائنات قاتل اپنے تلوار سے قتل کرنے سے پہلے نسلوں کو کیوں دیکھتے؟ بھئی ظاہراً سامنے دشمن ہے مگر علی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ علی چاہتے یہ ہیں کہ اصلاح ہو جائے۔ اگر نسل میں بھی کوئی صالح آنے والا ہے تو علی نسلوں کو برداشت کر رہے ہیں ایک صالح کے لیے۔ لہٰذا اہل بیت جنگ مقصد ہی نہیں ہے، ہدایت مقصد ہے۔ جہاں تک مسالمت آمیز زندگی ہو سکے گی وہاں صلح کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی جائے گی۔ ہاں اب جب کوئی موقع ہی ایسا نہ رہ جائے، مجبور ہو جائے انسان، تو اس وقت وہ تلوار اٹھائے گا، وہ بھی دفاعی حملے ہیں۔ تو اب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو کیوں کی؟ اسباب کیا تھے امام کے صلح کے؟ اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی محاذ جب چھیڑا جاتا ہے تو اس کی 2 زاویوں پہ نگاہ رکھی جاتی ہے، ایک داخلی صورتحال، ایک خارجہ پالیسی۔ اسی لیے جتنے ممالک ہوتے ہیں، جتنی حکومتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے، ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ داخلی حالات پہ نگاہ رکھے گا، وہ خارجہ پالیسی پہ نگاہ رکھے گا، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ویسا فیصلہ کریں۔ تو اب امام حسن علیہ السلام کی
حیات میں بھی ہم کو آ کے یہی پہلو دیکھنا پڑے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. تو ان دونوں زاویوں پہ نگاہ ڈالنی پڑے گی کہ داخلی حالات کیا تھے, خارجی پالیسی کیا تھی. جب ہم نے امام حسن علیہ السلام کے داخلی حالات کو دیکھا تو داخلی حالات یہ ہیں کہ امام حسن, جب آپ کو پتہ چلا کہ حاکم شام ایک بہت بڑا لشکر لے کے آپ سے جنگ کے لیے نکل چکا ہے, اس وقت امام نے کوفے کی مسجد میں آ کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارا ساتھ دو, ہم فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہت کم گنے چنے افراد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آئے. امام حسن علیہ السلام ان کو لے کے وہاں سے نکلے اور مقام مضغہ پہ آ کر کے آپ انتظار کرتے رہے, اور یہاں کوفے میں عبید اللہ ابن عباس نے اور دوسرے صحابیوں نے لوگوں کو ترغیب دلائی اور پھر ایک لشکر تیار کر کے مقام مضغہ پہ جا کے امام حسن علیہ السلام سے ملے. اور اب امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر حاکم شام کے لیے مسکن کے مقام مسکن کی طرف روانہ کیا, جس کو جیش لشکر کہا جائے. اور اب یہ لشکر جا رہا ہے. دیکھیے داخلی حالات, امام حسن علیہ السلام جس لشکر کو لے کے جا رہے ہیں, یہ لشکر پہلے ہی سے جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, اسے تیار کر کے لے جایا جا رہا ہے. اور اب اس لشکر کی اگر کیفیت کو آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو بہت واضح ہو جائے گا کہ امام نے صلح کیوں کی. سب سے پہلی چیز وہ لشکر کے جو جیش لشکر کے طور پہ عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں مقام مسکن پہ گیا, وہاں حاکم شام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, اور تاریخ کہتی ہے کہ حاکم شام نے عبید اللہ ابن عباس کو اور اس کے لشکر کی ایک بڑی تعداد کو اپنے سکوں کی کھنک پہ خرید لیا. اب ایک تو خود ہی مختصر سا لشکر, اب اس میں سے بھی ایک اچھی تعداد حاکم شام سے جا ملی. تو اب آپ بتائیں, جس سپاہی کے سردار کے پاس سپاہی نہ ہو, لشکر نہ ہو, وہ جنگ کرے گا یا صلح کرے گا؟ یا تو امام حسن علیہ السلام جنگ کریں اور یہ افراد بھی جو دین کے حامی بچے ہوئے ہیں ان کو بھی تحقیق کروا کے صفحہ ہستی سے اسلام کے مخلصین کا خاتمہ کروا دیں, اور یا پھر حاکم شام سے صلح کر کے ان افراد کو زندہ رکھیں تاکہ دین ان کی بدولت زندہ رہے, شریعت کے اصول ان کی بدولت لوگوں تک پہنچتے رہیں. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو, امام حسن علیہ السلام کا جو لشکر ہے اس کے بارے میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاختصاص میں اور دوسرے علماء نے امام کے لشکر کی کیفیت تحریر کی ہے. دیکھیں, کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان لشکر چاہے کتنا ہی مختصر ہو, فکر ایک ہونی چاہیے. اگر فکری اتحاد نہ ہو تو لشکر کی کثرت بھی میدان میں فتح نہیں دلا پاتی. دلیل چاہیے. ایک بڑا لشکر تھا جنگ احد کے موقع پہ, لیکن چونکہ فکر متحد نہ تھی لہٰذا مال غنیمت کی تقسیم, مال غنیمت کی لالچ میں جہاں پیغمبر اسلام نے روک رکھا تھا کہ اس درے کو چھوڑ کے نہ جانا, لوگ چھوڑ کے ہٹ گئے. ہوا کیا؟ اسلام کا جیتا ہوا محاذ مسلمان ہارنے لگے. لہذا ضروری یہ ہے کہ فکر متحد ہو.
اور اگر فکر متحد ہو تو میں نے کہا اگر لشکر مختصر بھی ہو تب بھی جیتتا ہے. تاریخ کربلا گواہ ہے. تھے 72 مگر یہ جیت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس مشن کو بچانے کے لیے گئے تھے اسے بچا کے مقتل سے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر متحد تھی. اب آئیے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کی کیفیت پڑھیں فکری طور پہ. تاریخ کہتی ہے امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں مختلف افکار کے لوگ ہیں. لشکر میں کچھ وہ ہیں کہ جو اس لیے جا رہے ہیں کہ امام کے بالکل مخلص سپاہی ہیں, بالکل امام کی محبت, امام کے مطیع. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو متردد ہے, ابھی اسے معلوم نہیں ہے کہ امام حسن حق پہ ہیں یا حاکم شام, جا رہے ہیں, آگے چل کے دیکھا جائے گا. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو خوارج میں سے ہے, اس کو امام حسن سے محبت نہیں ہے, وہ حاکم شام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہ حاکم شام کو قتل کرنا ہے. باقی امام حسن علیہ السلام کا لشکر جیتے, امام حسن علیہ السلام زندہ رہیں نہ رہیں اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, صرف ایک ساتھ ہی چاہیے کہ جو جا کے وہ حاکم شام کو قتل کر سکے. ایک گروہ وہ ہے جو اس لیے جا رہا ہے کہ نہیں جائیں گے تو مال غنیمت میں حصے دار نہیں بنیں گے. کتنی فکر کے لوگ ہیں. کچھ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا سردار امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہے, تو اب اس وقت ہم امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں ہیں, ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ حق پہ کون ہے, ہمارا قبیلے کا سردار امام حسن کے ساتھ رہے گا, ہم امام حسن کے ساتھ رہیں گے. ہمارا قبیلے کا سردار حاکم شام کے ساتھ ہو جائے گا, ہم حاکم شام کے ساتھ ہو جائیں گے. اتنے افکار, ایسا فکری طور پہ پراگندہ لشکر, اس کو لے کے امام حسن علیہ السلام اس لشکر کے بک جانے کے باوجود امام حسن ابھی میدان سے واپس نہیں جا رہے ہیں کہ اب کیسے ہم لڑیں. امام اب بھی جا رہے ہیں حاکم شام سے لڑنے کے لیے. جب پہنچ گئے حاکم شام کے مقابلے میں, راتوں رات حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے خیمے میں بلایا. امام خیمے میں گئے, حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے وہ لشکر کے لوگ, وہ قبیلے کے سردار جو اب تک پورا قبیلہ امام حسن کے ساتھ لے کے آئے تھے کوفے سے یہاں تک, ان کے خطوط سامنے رکھ دیے جس میں یہ لکھا ہوا تھا, اے حاکم شام ہم آ تو رہے ہیں حسن کے ساتھ, مگر تو جہاں کہے گا وہاں ہم حسن کو تیرے حوالے کر دیں گے. اب آپ بتائیں, پھر میرا سوال اپنی جگہ ہے. صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو مخلص ہے, جس پہ امام کو بھروسہ اور امام جس کو اپنا ساتھی سمجھ سکتے ہیں. باقی سب وہ ہیں کہ جو بکے ہوئے ہیں. ایسے افراد کے ساتھ کیا کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی چاہیے یا جنگ؟ ظاہراً ایک منصف مزاج انسان کو آپ اس حالات کے سامنے رکھیں, اس حالات کو اس کے سامنے رکھ دیں اور اس سے پوچھیں کہ اس ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان مختصر جو واقعی اسلام کے چاہنے والے ہیں ان کی حفاظت کرے یا ان کو بھی جنگ کی آگ میں جھونک دے. مگر ابھی بھی مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ لا کے دکھائیے کہ جہاں لشکر کے ٹوٹ جانے کے بعد
قبیلوں کے خطوط دیکھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے کہا ہو، اے حاکم شام، ہم سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم تیرے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے، ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب صلح کر لے۔ امام صلح کی پیشکش نہیں کر رہے ہیں، حاکم شام ہے جو امام حسن کے سامنے صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ کرنا کس کو چاہیے تھا؟ جس کا لشکر ٹوٹا ہے، جس کے قبیلے کے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، مگر وہ امام حسن علیہ السلام حاکم شام کے سامنے صلح کی پیشکش نہیں کر رہے ہیں، حاکم شام صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ کمال ہے معترضین کا، جس نے پیشکش کی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جس نے صلح کر لی، حاکم شام ظاہراً ایک نام نہاد مسلمان تو ہے، تو ایک مسلمان کی اگر پیشکش ایک مسلمان مان رہا ہے تو اس میں تعریف ہونی چاہیے یا اعتراض کرنا چاہیے، لیکن آج تک کائنات اعتراض کر رہی ہے۔ اب میں ذرا سا رخ پلٹ کے امام سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولا، لشکر آپ کے ساتھ نہیں ہے، قبیلہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، صلح کی پیشکش آپ نے نہیں کی، حاکم شام کر رہا ہے، اور آپ اس صلح کی پیشکش کو قبول کر رہے ہیں، کیوں؟ مولا عجب نہیں کہے کہ جس نے پیشکش کی ہے اس سے پوچھو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لشکر اس کے پاس، قدرت اس کے پاس، قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ، تلواریں، سلطنت، طاقت سب تو اس کے پاس ہے، پھر وہ مجھ سے صلح کی پیشکش کیوں کر رہا ہے؟ اگر حاکم شام سے پوچھا جائے تو وہ یہ جواب دے گا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا بنی ہاشم کسی دوسرے کے قوت بازو پہ جنگ کرتے ہیں؟ یہ کبھی کسی کے قوت بازو پہ جنگ نہیں کرتے۔ علی نے آ کے کبھی کسی میدان میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ لشکر بھاگ آیا تھا۔ یہ علی کا بیٹا ہے جس کے گھرانے میں پروان چڑھنے والے غلاموں کا یہ حال ہو کہ جنگ صفین میں بھولا نہیں ہوں کہ مالک اشتر میرے خیمے تک پہنچ گئے تھے۔ تو جہاں مالک اشتر کو روکا نہ جا سکے، مجھے کیا نہیں پتا کہ اگر آج میں نے مطالبہ صلح نہیں کیا حسن سے تو آج میرا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ امام حسن اپنے قوت بازو پہ لڑنے آئے ہیں۔ نہیں، عجب نہیں حاکم شام کہے کہ تم نہیں، میں جانتا ہوں، تم یہ دیکھ رہے ہو لشکر میرے ساتھ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں عباس حسن کے ساتھ ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو قبیلہ میرے ساتھ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں مسلم حسن کے ساتھ ہیں، تم یہ دیکھ رہے ہو افراد میرے ساتھ ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں حسین حسن کے ساتھ ہیں۔ ارے یہ کون ہے؟ میرے پاس تو ایک لشکر ہے، ان میں ہر شخص لشکر ہے، میں ان کے مقابلے میں کہاں جنگ کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں مطالبہ صلح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امام حسن سے اپنی حیات کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مولا، جب عباس آپ کے ساتھ، محمد حنفیہ آپ کے ساتھ، مسلم آپ کے ساتھ، عبداللہ آپ کے ساتھ، خود امام حسین آپ کے ساتھ، تو آپ صلح کی پیشکش کو قبول کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام آواز دیں گے، اگر آج میں حاکم شام کے صلح کی پیشکش کو قبول نہ کرتا اور رد کر دیتا تو آج جو ہماری صلح پہ اعتراض کر رہے ہیں، کل وہ یہ لکھتے کہ ایک مسلمان صلح کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر علی کے لاڈلے اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور اتنے مسلمانوں کو تہتیغ کر دیا، مگر میں علی کا لال ہوں۔
اگر بنی امیہ کی تمام تر مکاریوں کا وارث تو ہے تو رسالتوں کا امین میں ہوں، ولایت خداوندی کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں تیری مکاری کو آج ہی اس طریقے سے ختم کروں گا کہ صلح کی ایسی شرطیں تحریر کروں گا کہ اب کربلا کے میدان میں پھر تیرا بیٹا صلح کا کاغذ لے کے سامنے نہ آ پائے، اور پھر کربلا حق و باطل کے فیصلے کے لیے کائنات میں ایک نمونے کے طور پہ سامنے آئے۔ میں صلح کر رہا ہوں، مگر یہ صلح تمہید کربلا نہ بن جائے تو مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ اگر میں آج اس میدان صلح میں جنگ کے قوانین نہ تحریر کر دوں تو مجھے حسن علی کا لاڈلا نہ کہنا۔ میں کربلا کو یہیں سے شروع کروں گا، بنیاد کربلا میرے صلح کی تاریخ میں پائی جائے گی۔ اور میں ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ کائنات پہچانے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہاں جو بھیک مانگتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا جاتا۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی بھیک دی ہے، لیکن کائنات یہ یاد رکھے ہوئی ہے صلح، ابھی کارزار باقی ہے۔ ہوئی ہے صلح، ابھی کارزار باقی ہے، قلم اٹھا ہے ابھی ذوالفقار باقی ہے۔ کربلا میں اسی صلح کا نتیجہ سامنے آئے گا کہ جہاں پھر باطل کے چہرے سے نقاب اس طریقے سے نوچ لی جائے گی کہ پھر کوئی حق و باطل کو پہچاننے میں کبھی تردد سے کام نہیں لے گا۔ اگر منصف مزاج ہوگا تو کربلا کے آئینے میں حق کو پہچان لیا جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو داخلی حالات کے کچھ منظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک پورا خارجی منظرنامہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ خداوند عالم ہم سب کو اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم اہل بیت کی بتائی ہوئی سیرت اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں، اور کائنات میں مسالمت آمیز زندگی گزارنے کا سلیقہ اہل بیت سے سیکھیں۔